الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، پھر اس کے بعد عید سعید کا دن ہمیں نصیب ہوا، بے شمار برکتوں اور بھلائیوں والا وہ دن۔ جس نے جتنی کوشش کی ہوگی اللہ کی رحمت میں سے حصہ پانے کی، انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی اس نے حاصل کیا ہوگا۔ بہرحال یہ عید تو ایک ہی دن ہوتی ہے، لیکن 2-3 دن تک اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ 2-3 دن تک نشریات کو جاری رکھا جائے کہ ایک تعداد اس وقت گھروں پر ہوگی، کہیں رشتہ داروں کے ہاں ہوگی، بہرحال ایک تعداد ہوتی ہے، چونکہ آفس نہیں جانا ہوتا، کاروبار بھی عموماً بند ہی ہوتے ہیں اور گھروں پر چینلز کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو مدنی چینل بھی کوشش کرتا ہے کہ ان مواقع کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور نیکی کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو عید سعید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے اور زندگی بھر مسکراتا رکھے، خوش رکھے، دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی سیم ٹاپک ہے، مسکراہٹ۔ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کالز کریں، اس موضوع سے متعلق آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کل سب کالز تو ہم آن ایئر نہیں کر سکے تھے، لیکن جتنی بھی کالز ہمیں موصول ہوئی تھی بڑی ہی کمپیٹنٹ تھی، موضوع سے متعلق تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اس موضوع سے متعلق ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی کچھ نہ کچھ تجربات رکھتے ہیں اور کچھ سوالات بھی رکھتے ہیں۔ تو آج بھی موقع ہے، ہمارے ساتھ رکن شورا اطہر بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ ایک تجربہ رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک بڑا وقت گزارا ہے، تنظیمی ذمہ داری کے حوالے سے بھی روزانہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، ان کے اپنے تجربات ہیں اور ماشاءاللہ ہنستی مسکراتی سی ایک پرسنالٹی ہیں، آپ ان سے بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس وقت کے دوران ہم کچھ نہ کچھ آپ کو دینے میں کامیاب ہو سکیں اور ہم سب مل جل کر اپنی زندگی کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت پیش کیے دیتا ہوں کہ درود پاک ایک ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے محروم ہے تو وہ واقعی محروم ہے، کیونکہ اس کی برکتیں ہی اتنی زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کی نوازشیں کیسی ہیں، کیسی خوشخبریاں، آپ جو ہے وہ نذیر ہیں تو آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ کی حیات تجربہ ایسی تھی، آپ کی صحبت ایسی تھی، ایسے نرم گو تھے، آپ کے چہرے پر بشاشت ایسی رہا کرتی تھی، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ایسی رہا کرتی تھی کہ اگر غم زدہ حاضر ہوتا تو غم بھول جاتا، پریشان حال اگر حاضر ہوتا تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی، کوئی عقدہ حل نہ ہوتا، کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عطا کردہ خوشخبریاں ہیں، جیسے کہ درود پاک کی ایک فضیلت ہم نے سنی کہ آج بھی جب سنتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر تو بہت مشہور ہے، سبحان اللہ، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تبسم مسکراہٹ کو ہی کہتے ہیں، اور تبسم تو ماشاءاللہ عز و جل اردو کا وہ، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ادب کا وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا لفظ ہے کہ متبسم ہونا، تبسم کرنا، یہ کیا بات ہے مدینہ کی۔ اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک شخصیت کے یوں تو تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مگر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرے پر جو میٹھی میٹھی سہنی سہنی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے عنوان پر
احیاء العلوم شریف میں ایک باب رقم فرمایا، اس میں رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور آپ کی مسکراہٹ کا بیان، اس میں سے بھی انشاءاللہ آج کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ چلتے ہیں مہمان کی طرف. کیا خیال ہے آپ کا؟ مہمان ابھی آڈیو ان کی چیک ہو رہی ہے، آ چکے ہیں انشاءاللہ. آج کے جو مہمان ہیں وہ بڑی پیارے ہیں، بڑی پیاری پرسنالٹی ہے، ہستی مسکراتی شخصیت ہے، آپ کو زیارت کرائیں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے. آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا، اور ظاہر آپ کی کتب جو ہے وہ اکثر تصوف پر مبنی ہوتی ہیں، تو مسکراہٹ تبسم جو ہے یہ تصوف کے منافی نہیں ہے. ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ زاہد خشک ہونا نا، یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بات ہم سب کے بھی ذہن میں رہے کہ نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، دین کی طرف، مذہب کی طرف آنے والے کے متعلق جو یہ عمومی طور پر بیڈ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ شاید زاہد خشک ہیں، ان کا زندگی کی رونقوں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مل جل کر رہنے کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی تصور نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے آقا و مولا، ملجا و ماوا، ہادی و مہدی، مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک اور مقدس تعلیمات راہبانہ نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے الحمدللہ بہترین رہنما بن کر تشریف لائے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے کوئی شخص معاشرے سے کٹ جائے گا، ہٹ جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بچپن دیکھیں، آپ کا لڑکپن دیکھیں، آپ کی مقدس جوانی دیکھیں، آپ کا مکے شہر میں رہنا دیکھیں، آپ کا مدینہ پاک میں رہنا دیکھیں، بدر و حنین کے سفروں کو دیکھیں، طائف کے سفر کو دیکھیں. وہ معاشرے کے اندر ہی ہے، معاشرے کے افراد کے ساتھ ہی آپ کے معاملات کا ہونا ہے. اور انہی لوگوں کے درمیان تو تھے کہ سرکار کی اخلاقیات سے لوگ کیسے متاثر ہوتے، اور آج تک ہمارے پاس محفوظ ہیں. دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا، کسی کی بھی سیرت اتنی ڈیٹیل میں آج تک محفوظ نہیں ہے. ماشاءاللہ، ایون کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی پر بھی وہ بلیو کرتا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی ملے اور کسی سے پوچھے کہ بھائی تم جس پر بلیو رکھتے ہو تو اس کی ذرا سیرت کے بارے میں تو بتاؤ، سوائے چند چیزوں کے اور چیزیں نہیں ملے گی. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق بھی تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات تجربہ کو بغور مطالعہ کرنا، دیکھنا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے، کیسے کھاتے تھے، سواری پر کیسے سوار ہوتے، کیا دعا پڑھتے تھے، سفر سے تشریف لاتے تو کیا معاملات ہوتے تھے. ہر انداز فکر تو وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے ذریعے سے، آپ کی مبارک بیٹیوں کے ذریعے سے، مولا مشکل کشا کے ذریعے سے، آپ کے خاندان والوں کے ذریعے سے آپ کے گھر کی خبریں مل رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. باہر جاتے ہیں تو اصحاب کریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دوستوں کی خبر ہے تو صدیق اکبر فاروق اعظم سے مل رہی ہے، وفد کے آنے کی خبر ہے تو وہاں کے اصحاب کریم رضوان اللہ علیہ مجمعین خبر دے رہے ہیں. یعنی رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ظاہری حیات طیبہ اسی معاشرے میں ہے. معاشرتی طور پر کائنات کی سب سے حسین ترین زندگی ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ دین سے ٹچ ہونے کے بعد آپ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، تو اس معاشرے سے تو جو واقعی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ گناہوں بھرا انسانوں میں حیوان نما معاشرہ ہے، تو پھر اس سے تو کٹنا ہی بہتر ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جو معاشرہ گناہوں بھرا ہے یا گناہوں سے بھرا ہے اس سے تو دور ہی رہنا بہتر ہے. مگر معاشرے میں نیکی کو پھیلانا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے کردار سے اگر واقعی نیکی کو اسپریڈ کرنے کا ذہن ہو تو رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ سے بہترین سیرت نہ تھی، نہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی ہوگی. تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کے وہ گوشے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف لاتے تھے اور گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ کے ساتھ جو انداز ہوا کرتا تھا، جو ماشاءاللہ عز و جل محبوب پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو کیفیت ہوا کرتی تھی سیدہ، جب اس کا بیان کرتی ہیں تو کتنا لطف آتا ہے. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان شکر رنجی کا ہونا، آپ اندازہ کریں کل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو جو کل ہماری ہو رہی تھی کہ گھر میں مسکراہٹ کا عمل، تو گھر میں مسکراہٹ کے عمل کو بھی گھر میں بھی آ کر انسان کا
اتنا مطلب سنجیدہ رہنا، رنجیدہ رہنا، اپنی طبیعت کو پیچیدہ کر لینا اور بس آپ کہیں کہ میں جیسا بھی رہوں میرے گھر والے میرے گرویدہ رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. پھول حاصل کریں گے. کیا بات ہے. ہمارے مہمان جو ہے وہ آن لائن آ چکے ہیں، مرحبا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اگر تعارف کرائیں مخصوص انداز. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا اس سلسلے مسکراہٹیں میں آپ کے درمیان مسکراہٹیں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور روزانہ ایک نئے مہمان کے ساتھ ہماری آمد الحمدللہ رب العالمین کرنے کا نیت و ذہن ہے. اور آج کی ہماری پرسنالٹی ماشاءاللہ منفرد کیفیت کے حامل، منفرد مزاج کے حامل، مردانہ وجاہت کے ساتھ، خوبصورت چہرے والے، ماشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے سونے سونے مسکراتے ہوئے انفرادی کوشش کے ایکسپرٹ، اور ماشاءاللہ عز و جل دنیا دعوت اسلامی میں انہوں نے جس شعبے میں قدم رکھا وہاں ماشاءاللہ عز و جل جھنڈے گاڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اب بھی انتہائی اہم پروجیکٹس پر الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ان کی طرف بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ عز و جل جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں یہ ماشاءاللہ عز و جل اس پر پورا اترنے کی بھرپور سعی کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اسلامی بھائی پہنچ گئے ہوں گے، نہیں پہنچے تو ہم پہنچا دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج کی ہماری شخصیت ہیں معزز و مکرم رکن شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے انتہائی اہم رکن حاجی وقار المدینہ عطاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. اپنے ننھے مننے شہزادوں کے ساتھ حاجی وقار المدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، اگرچہ عید تو گزر چکی ہے مگر عید مبارک. عید مبارک. عرفی عید تو موجود ہے نا؟ عرفی عید موجود ہے، صحیح. 3 دن تک چلتی ہے. خیر مبارک آپ کو بھی، اور اسد بھائی کو بھی بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. آپ کے مدنی منوں کو بھی عید مبارک کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. ان کی طرف سے بھی خیر مبارک کی صدا آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کیا آمین کیا آمین. بات ہے. وقار بھی آپ بھی خیر مبارک کہیں، آپ کو بھی عید مبارک پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. مائک نہیں ہے نا ان کے پاس. چلیں جی وقار بھی کچھ مختصر سا پہلے اپنا تعارف کرائیں، پھر آپ کے حوالے سے بات چیت بھی کرنی ہے. اور ان کا نام حاجی وقار المدینہ عطاری دامت برکاتہم العالیہ جو آن ایئر ہوتا ہے ماشاءاللہ عز و جل مدنی خبروں میں ماشاءاللہ ہم یہ نام سنتے ہیں، تو واقعی آپ کا مبارک نام حاجی وقار المدینہ عطاری ہی ہے. کے حوالے سے ہو جائے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے. سیلری نہیں پوچھیں گے کیونکہ عورتیں اپنی عمر اور مرد اپنی سیلری یا جو بھی انکم ہے وہ چھپاتے ہیں، بارہ ہمارا میٹر بھی نہیں ہے. تو چلیں تاریخ پیدائش اگر یاد ہو تو ہو سکتا ہے کل آپ نے دیکھا ہو تو یاد کر ہی لی ہو. عموماً ویسے تعداد ہے جن کو یاد نہیں ہوتی. کوڈ نمبر بھی تو لگا رہے ہوتے ہیں. مدنی حوالے سے تو الحمدللہ وہ جو والد صاحب کے ہاتھ کی ایک ڈائری میرے ہاتھ میں آئی تھی. کیا بات ہے. اس میں والد صاحب نے جو مدنی ڈیٹ لکھی تھی وہ پیر شریف کا دن تھا اور 25 جمادی الاخری. کیا بات ہے. یعنی 26ویں رات تھی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ. 25 کی جو نسبت ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک اور الحمدللہ 10 سپٹمبر 1976 میں 10 سپٹمبر سن 1976 میں. مرحبا جی مرحبا. کیا بات ہے کیا بات. کہاں جائے پیدائش کیا ہے؟ پاکستان پنجاب کا ایک شہر ہے گلزار طیبہ، جسے عرف عام میں سرگودا بھی کہتے ہیں. شاہینوں کا شہر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سرگودا کا نام بدل کر گلزار طیبہ عطا فرمایا. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ اسلامی نام نہیں تھا، تو آج الحمدللہ یہ بہت سارے عاشقان رسول کی لبوں پر گلزار طیبہ جاری ہے. الحمدللہ رب العالمین. واہ بھائی واہ. ویسے شاہینوں کا شہر ہے اور گلزار طیبہ میں بلبلیں ہوں گی ماشاءاللہ. غالب کیا بات ہے. کتنے اراکین شورا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے بھی کئی شاہین ہیں وہاں سے. ہاں جی وقار بھائی ماشاءاللہ. اس علاقے سے یا اس شہر سے میرے خیال ہے 3 یا 4 اراکین شورا. گلزار طیبہ سے الحمدللہ ہمارے جی ہمارے بغداد رضا بھائی کی پیدائش بھی گلزار طیبہ میں ہے جو گلگت بلتستان کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا اور مرحبا. ہمارے رکن شورا بلال بھائی بھی گلزار طیبہ ہی کے پیدائشی ہیں. کیا بات. اور ہمارے
عقیل المدنی بھی گلزار طیبہ ہی کے پیدائشی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی سرسبز زمین ہے جی ماشاءاللہ۔ بالکل، دیکھیے نا آپ نے شاہینوں کا ہاں، تذکرہ کیا، شاہینوں کا تو تذکرہ ہمارے کیا، بھی کئی پلٹ شاہین کر وہاں سے جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ہاں کیا بات ہے، چلیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ وقار بھائی، مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے؟ پہلا کیا انٹریکشن تھا؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ اگر مختصراً کچھ تذکرہ ہو جائے، کیونکہ آج مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہوں گے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، جو ہماری پرسنالٹیز ہیں، ان سے متعلق کچھ نہ کچھ ہمیں بھی معلومات ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے کھیلنے کودنے کا اور مختلف کیفیات ہوتی تھیں، تو بہت زیادہ ڈیووٹڈ قسم کا میں پلیئر تھا اور اپنی ٹیم کا کپتان بھی تھا۔ اچھا جی، اور تو روایت برقرار بھی رکھی آپ نے۔ ایسا کوئی ماحول ملا نہیں تھا جو کوئی مذہبی حوالے سے اٹریکشن دیتا۔ جی، تو ایک دن میں کھیل کر آیا تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کی طرف مجھے رغبت دلائی گئی کہ ہمارے ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ہماری فلاں نورانی مسجد عبداللہ کالونی گلزار طیبہ میں درس دیتے ہیں، تو آپ کو ان سے مل کے بڑا خوش ہوگا، آپ کو بڑی خوشی ہوگی ان سے ملنے کے بعد، کیونکہ ان کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسکراتے بہت ہیں۔ اچھا، مجھے فطرتاً مسکرانے والے بہت پسند لگتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اب میں ہمت کر کے جیسے تیسے وہاں پر پہنچا، عشاء کی نماز میں وہاں حاضری دی اور ان کا درس سنا، اور درس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد جب ان سے میری بات چیت ہوئی تو واقعی میں نے جیسا ان کو سنا تھا ویسے ہی پایا۔ ماشاءاللہ، ان کے چہرے پر بہت زبردست مسکراہٹ تھی اسد بھائی، اللہ، اور ایسی مسکراہٹ تھی اطہر بھائی کہ واقعی وہ دل کھینچنے والی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو الحمدللہ، یعنی مجھے لگا کہ مذہبی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنا مسکراتے ہیں اور اتنی چیڈلنگ کرتے ہیں۔ آپ کا کانسیپٹ کیونکہ اب تک ایسا مائنڈ میں تھا نہیں کہ مطلب دنیاوی حوالے سے ہم دیکھتے تھے اپنے دوستوں کو، دیگر احباب کو۔ تو جیسے ہی میری امیر اہل سنت کی طرف ان سے رغبت ہوئی تو انہوں نے مجھے آگے پاس کیا کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں امیر اہل سنت، آپ ان سے ملیں اور آپ ان سے ملاقات فرمائیں۔ خوش بختی کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی گلزار طیبہ جلوہ گری تھی۔ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے۔ تو جیسے تیسے میں اس اجتماع پاک میں پہنچا اور امیر اہل سنت کی دعا میں شرکت کی، بیان میں شرکت کی۔ تو ایک طرف تو اطہر بھائی میں نے امیر اہل سنت کو بہت روتا پایا اجتماع کے اندر، اور میری لائف کا پہلا اجتماع تھا کہ مطلب مرد روتے بھی ہیں خوف خدا عز و جل میں، عشق مصطفیٰ کے اندر۔ صلی اللہ تعالی۔ تو اس کے بعد مجھے خواہش پیدا ہو کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اللہ تو اللہ۔ الحمدللہ پھر پتہ چلا کہ فلاں مسجد میں کل امیر اہل سنت ملاقات فرمائیں گے، تو مجھے بہت شدت سے انتظار تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ اب میں جیسے ہی اگلے دن پہنچا تو میں نے بالکل برعکس پایا کہ امیر اہل سنت کا چہرہ ایسا کھلا ہوا تھا کہ لائن لگی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا میں اڑ کے ان تک پہنچ جاؤں، جلدی ان کے پاس پہنچوں۔ اور جیسے میں امیر اہل سنت کے پاس آیا تو آپ نے دونوں بازو پھیلا کر مجھے سینے کے ساتھ لگایا، سبحان اللہ، اور بہت مسکرائے، بہت مسکرائے، اور یوں سمجھے کہ میں اس رات امیر اہل سنت کی مسکراہٹوں پر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھا اور اپنا دل ان کو دے بیٹھا، قربان جائیے۔ اور میں نے نیت کی کہ آج کے بعد میں ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ یوں مدنی ماحول میں امیر السنت کی مسکراہٹوں کا دیوانہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وقار بھائی، آپ کے سن ساتھ کون سا تھا یہ بتائیں؟ جی کون سے سن میں، کون سے سن کی بات ہے؟ کیا آپ درس میں شریک ہوئے، پھر باپا کی کرم نوازی ہوئی؟ جی کم و بیش۔ جی، یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے بھائی، یہ 1990 کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ماشاء اللہ، 14 سال آپ کی عمر ہوگی تقریباً۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، کیا بات ہے۔ ایک دو سوالات اطہر 12 13 14 سال یہ آپ فرمائیں، پھر کچھ کالز ہیں وہ بھی انشاءاللہ لینی ہیں۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ اچھا سیدی، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے سن 1990 میں آپ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مسکراہٹوں پر قربان ہو کر اس میٹھے مدنی ماحول میں مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے اور لانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین شامل ہو گئے۔ یعنی یہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ منفرد انفرادی پہلو ہے الحمدللہ، کہ عشق رسول میں رونا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دکھیاری امت کے غموں کو دور کرنے کے لیے مسکرانا ہے۔
کتنا میٹھا پیارا کانسیپٹ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا. اچھا مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر پہلا بیان کرنے کا کب شرف حاصل ہوا آپ کو, اور اس کی نوعیت کیا تھی, کیفیت کیا تھی, آپ کی اپنی صورت کیا تھی, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی یا مسکراہٹ کہیں دور رہ گئی تھی, ٹاٹا کر رہی تھی, آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں جب اسکول پڑھتا تھا عطر بھائی, تو اسکول میں جب وہ اسمبلی ہوتی ہے نا, تو اسمبلی میں جب میں کسی کو ڈائس پر آتا دیکھتا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کس طرح یہ آنے والا ہمت کر کے فیس کرتا ہوگا, بات کرتا ہوگا. اور اس کو دیکھ کر مجھے کب کبھی تاری ہوتی تھی کہ مطلب اگر بالفرض میرا اعلان ہو جائے یا مجھے بلایا جائے تو میں تو شاید وہ غش کھا کے گر جاؤں گا, مجھ میں ایسی ہمت نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو بالکل وہ ایسی کیفیت پاتا نہیں تھا. تو بالکل یعنی اس حوالے سے ترکیب جو تھی, یعنی میں ہمت نہیں پاتا تھا. لیکن الحمدللہ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تو اس میں مجھے اللہ نے کرم یہ کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, جیسے ہی مدنی ماحول میں آیا تو دوسرے تیسرے دن مجھے مسجد میں نائب معلم کے طور پر مسجد کے درس پہ لگا دیا گیا. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. اور خوب لگایا. اور میں نے درس فیضان سنت شروع کر دیا, اور 5ویں 6ٹھے دن میں نے اپنا نائب معلم تیار کر لیا. کیا بات, کیا بات. اور باپا کہتا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر لیکن بیان کی کیفیت نہیں کر پاتا تھا کہ بیان کیسے کروں گا. پھر ہمت کر کے اللہ مجھے ابھی عرض ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے بیان کرنا آ جائے, بیان کی سعادت نصیب رہے. لیکن ماشاءاللہ 3-4 سال تک میں بیان کی کوشش کرتا رہا لیکن ہمت نہیں کر پاتا تھا. لیکن نگاہ مرشد سے الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت ملی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ماشاءاللہ. مختلف مقامات پہ, مختلف اجتماعات میں, مختلف ممالک میں رائے خدا میں سفر نصیب ہوا. مرحبا. اور پھر وہاں پر بیانات کی ساعتیں نصیب ہوئی ماشاءاللہ. اطہر بھائی ایک مرتبہ 3 یا 3.5 سال پہلے کا یہ وقت ہوگا, ایک اندازن میں عرض کر رہا ہوں, جوہانسبرگ فیضان مدینہ میں میری بھی حاضری تھی. تو حج وقار جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں, تو وہاں پر ایسے ہی اسلام بھائی جمع تھے, مدنی حلقے کی صورت ہوئی, تو وقار بھائی نے وہاں پر بیان کرنا شروع کیا اور ان کا موضوع تھا مسکراہٹ. اچھا وہ اتنا دلچسپ موضوع تھا, اور وہاں پر اسلامی بھائی, اچھا آپ بھی ساؤتھ افریقہ میں وقت گزارا, آپ کو اندازہ ہے وہاں پر مدنی قافلہ تیار کرنا یہ آسان نہیں ہے نا. ایک کیفیت ہوتی ہے علاقوں کا, قوموں کی نیچر ہوتی ہے, لوگوں کے ایک اپنے انداز زندگی ہوتے ہیں. وہاں پر غالباً 1 یا 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے تھے, اور کوئی ایسا پہلے سے شیڈول نہیں تھا. اسی دوران وقار بھائی نے ایک مقام کے لیے 3 دن کا مدنی قافلہ ہاتھوں ہاتھ تیار کر لیا. اچھا مدنی قافلہ بھی تیار ہو گیا, اخراجات کا بھی انتظام ہو گیا, گاڑیوں کا بھی اہتمام ہو گیا. وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ اتنی نہیں یوز کی جاتی, ظاہر ہے کہ اپنی گاڑیوں سے ہی لوگ سفر زیادہ کرتے ہیں. اچھا اس میں کئی وقار بھائی نے جو ہے نا واقعات بیان کیے تھے. تو جب آپ نے مجھے نام دیا تھا کہ وقار بھائی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے, تو میں نے نیت کی تھی کہ وقار بھائی ان میں 1-2 بڑے ہی دلچسپ واقعات تھے, اچھا ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہیں, اور اگر وقار بھائی کی زبانی سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا کہ مسکرانا انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہے, اور ہم مدنی کاموں میں اس کو کتنا خوبصورت استعمال کر سکتے ہیں. جی وقار بھائی. مرحبا مرحبا. مسکرانے کے حوالے سے جو آپ نے عطر بھائی نے اور آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے, یقین کریں کہ خالی اس کا ٹائٹل پڑھ کے نا دل میں خوشی سے جیسے کہتے ہیں نا لوگوں لوگوں کھڑا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور ایسی کیفیت بنتے ہیں کہ ماشاءاللہ امت کو خوش کرنے کے لیے کس طرح آپ لوگ کوشش فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آج پریشانی کے اندر, گھر کی پرابلمز کے اندر اور معاشرے کے اندر عموماً بعض جگہ تو پریشانیاں ہوتی ہیں اور بعض جگہ خود ساختہ پریشانیاں پائی جاتی ہیں. مطلب خود سے جیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیسے پریشان رکھنے کی کیفیت طاری کی جاتی ہے کہ میں خوش ہونا ہی نہیں چاہتا. درست فرمایا. خواہ مخواہ جسے کہتے ہیں کہ پریشان رہنا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر سنتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے, وہاں پر مسکرانے والی سنت کی اہمیت کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے دل میں خوشی داخل ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت خوش ہو, ان کی پریشانیاں ختم ہو. شفا شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرایا کرتے تھے تو ان کے سامنے کے دانتوں سے، ان کی چیکس یعنی گالوں سے اتنا نور نکلتا کہ اس کمرے کی در و دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنے والے دکھیاروں کو خوش فرماتے تھے. تو آج ہمیں بھی اس چیز کی حاجت ہے کہ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو خوش کریں، ان کے دل میں خوشیاں داخل کریں، کچھ دیر کے لیے ان کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کریں، حق. ان سے دعائیں لیں. اور ماشاءاللہ ہم نے اس کے کچھ جگہ جب تجربات اور مشاہدات سامنے آئے، جیسے اسد بھائی ارشاد فرما رہے ہیں، تو اطہر بھائی ایک بار ہمارا مدنی قافلہ یوگنڈا، ہمارا ایک مدنی قافلہ یوگنڈا کے شہر کمپالا پہنچا، اور کمپالا جانے کے بعد کسی گھر میں ہمارا بار بار نیکی کی دعوت کے سلسلے میں آنا جانا رہا. تو ہمارے پاس ایک گاڑی تھی، تو جب ہم گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیتے، ان کے پاس پہنچتے، انفرادی کوشش کرتے، مدنی قافلے کی ترغیب لاتے، نماز کی دعوت دیتے، اور اس گھر میں کچھ ہم نے شخصیات اجتماعات کی ترکیب کی، تو ہم نے دیکھا اس گھر کا جو گیٹ کیپر تھا تقریباً 60 سال ان کی عمر تھی، اور معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ نان مسلم ہیں. اب چونکہ ان کو سلام وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپس میں یہ طے کیا مدنی قافلے والوں نے کہ جب بھی اس گھر میں ان ہوں گے تو چند سیکنڈ کے لیے ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اسمائل پاس کریں گے، ان کو مسکراتا دیکھیں گے، اسمائلنگ فیس. اور پھر اندر جایا کریں گے، اور اسی طرح جب نکلیں گے تو چند لمحے کے لیے ان کے پاس کھڑے کو مسکراہٹ دے کے نکل جائیں گے. واہ. اچھا، یہ ہمارا معمول رہا، یہ ہماری کیفیات برقرار رہی، کنٹینیو ہوتی رہی. ہم رات کو آتے، صبح آتے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روک دیتے، اور گاڑی روکنے کے بعد ان کو اسمائل پاس کرتے. اچھا، ایک دو دن تو ان کو بھی تھوڑی گھبراہٹ ہوئی کہ مطلب یہ جو مہمان ہیں اس گھر والوں کے، یہ آتے ہیں مجھے مسکراتا دیکھتے ہیں تو یہ کیوں اسمائل کرتے ہیں. اور خیر آہستہ آہستہ ان کی بھی عادت بن گئی. اب کیفیات یہ ہوں گی کہ جب ہم گیٹ کے پاس آتے وہ اٹینشن کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہمیں دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے. اب ہم بھی اسمائل پاس کر کے آگے نکل جاتے. اچھا، اس شہر میں ہمارے مدنی قافلے کے جب آخری رات آئی تو آخری رات میں جب ہمارا مدنی حلقہ ختم ہوا، اور مدنی حلقے کے بعد میں نے گھر والوں سے کہا کہ آج کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو گن مین ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں، جو ان کو جا کے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو گھر والوں نے بالکل نہ ہمیں منع کر دیا کہ ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں، ہم نے بڑی ٹرائیاں کی ہیں، ہم نے بڑا ان پہ وہ وقت لگایا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتے. اچھا. تو ہم نے کہا ہم بھی آئے، ہمیں بھی کوشش کرنے دیں، ہمیں ثواب مل جائے گا. تو اب جب مدنی قافلے والے اٹھے، گھر کے مرد اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوئے، اور جیسے ہم رات کو گیٹ کے پاس پہنچے تو وہ دوبارہ ٹینشن کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، تو انہیں میں نے کہا کہ ان کو ہم زیادہ ترغیب نہیں دلائیں گے، ان کو ایک ہی جملے میں اسلام کی دعوت پیش کریں، ایک ہی جملے میں آپ نے اسلام کی دعوت پیش کریں، اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے. تو الحمدللہ جیسے ہم ان کے پاس پہنچے اور ایک ہی جملے میں جا کر کھڑے ہوئے، مسکراہٹوں کا تبادلہ خیال ہوا اور جا کے اسلام کی دعوت دی. اطہر بھائی، اللہ کا ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ جیسے ہم نے ایک جملے میں ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے جواب بھی ایک ہی جملے میں عطا فرمایا. کیا بات جی، کیا بات. اور جواب کیا عطا فرمایا؟ جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ جواب دیا جیسے اسلام کی دعوت پیش کی تو کہتے آئی ایم ریڈی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ فوراً وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. واہ واہ واہ. اور واہ. شب جمعہ ان کا نام محمد رکھا، اور جمعہ رضا پکارنے کے لیے رکھا، اور قادری تاری سسٹم میں داخل بھی ہو گئے. کیا بات. تو پھر گھر والوں نے کہا کہ ہم اتنے عرصے کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہوئے، تو آخر آپ اب مسلمان ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو مہمان آئے نا، یہ چند دن سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور میرے پاس کھڑے ہو کے مسکراہٹ پاس کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو ان کے جانے کے بعد بڑی دیر تک میرے بدن میں نا ایک جھرجھری سی پیدا ہو جاتی تھی، بڑی کیفیت بدلتی تھی، اور میں سوچتا رہتا تھا کہ 60 سال میری عمر ہو چکی ہے، میرے گھر والے مجھے اتنا دیکھ کر کبھی نہیں مسکرائے، میرے دوست و احباب نہیں مسکرائے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں،
یہ کتنا پیارا مذہب ہے, یہ کیسے اچھے لوگ ہیں کہ یہ مجھے جاتے بھی مسکراتے خوش کرتے ہیں, آتے مسکراتے خوش کرتے ہیں. میں نے کہا جب امتی ایسے ہیں تو ان کے نبی کا عالم کیا ہوگا. تو میں نے نیت کر لی تھی کہ جیسے آپ لوگ مجھے اسلام کی ترغیب لائیں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مدنی قافلے والوں کی مسکراہٹ مجھے مسلمان کرنے پر مجبور کر گئے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. واقعی بہت بہت افیکٹ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم کسی چیز کو بڑا معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اچھا اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے مسکرانے سے کیا ہو جائے گا, یا میرے مسکرانے سے کسی کو کیا خوشی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے بجائے اگر ہم پازیٹیو رہیں اور یہ سوچیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اس میں ہزارہا حکمتیں ہوں گی. اچھا ہر جگہ پر ایسا ہی رزلٹ ملے جیسا کہ وقار بھائی نے ایک واقعہ بیان کیا, ضروری نہیں, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے, رحیم ہے, وہ کرم فرمانے والا ہے. کہاں پر کیا اس کے مدنی نتائج برآمد ہوں ہمیں اس کا اندازہ پہلے ہونا دشوار ہوگا. وقار بھی آپ سے اور بھی بات چیت کا سلسلہ رہے گا. ایک دو کالز ہیں, مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ لے لی جائیں, پھر انشاءاللہ آپ سے مزید بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ. جی کال دے دیجیے. یاسر عادل راولپنڈی سے سوال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ رکن شورا حاجی وقال مدینہ بھائی بہت پیاری اسمائل کرتے ہیں, اس میں کیا راز ہے ان کا؟ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت مدینہ مدینہ الحمدللہ. اس سلسلے کو دیکھ کر الحمدللہ مزید مسکرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. چلیے جی, اس کا جن سے سوال ہے وہ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ. جی کیا راز ہے آپ کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ مشکل سوال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے مسکرانا نصیب فرمائے. اور اس میں اسد بھائی جو اصل تو پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ ہمارے ہونے چاہیے, اور الحمدللہ مدنی مول کی برکت سے ہوتی بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے. پھر ہم نے اپنے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کو امت کو خوش کرنے کے لیے مسکراتے دیکھا سبحان اللہ کہ رات 1,000 اسلامی بھائیوں سے بعض اوقات ملاقات فرماتے ہیں اور ہر ایک سے مسکرا کے ملتے ہیں اور ان کا دل خوش کرتے ہیں, ان کی دلجوئی کرتے ہیں. اور ان کی دلجوئی کئی اشکان رسول کو نمازی بنا دیتی ہے, ان کی مسکراہٹ کئیوں کو اچھے راہ پر لگا دیتی ہے, ان کے مسکرانے سے کئی گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر جب ہم نے بھی کچھ کوششیں کی تو الحمدللہ ہمیں بھی اس کی برکات ملی کہ ہمارا کام دینی کام بھی بہت آسان ہوتا ہے. اور ایک جملہ ہے کہ جو مسکراتا ہے وہ سب کو بھاتا ہے, جو مسکراتا ہے وہ سب کو بھاتا ہے. مسکرانے والا اچھا لگتا ہے اور اس کے جہاں دنیاوی دینی فائدے وہاں اس کے سائنسی فائدے بھی ہیں. ایک میں نے تحقیق پڑھی تھی اسد بھائی جی کہ ہماری جو چیکس ہیں, ہماری جو گالیں ہیں, ان کے اندر بہت ساری نسیں ہیں اور یہ جو نسیں ہیں نا ان کو بھی ایکسرسائز کی حاجت ہے, ان کو بھی ورزش چاہیے. اور سائنس کہتی ہے کہ ان کی ایکسرسائز مسکرانے سے پوری ہو جاتی ہے. اگر کوئی مسکراتا ہے تو ان کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک سختی پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ کثرت سے مسکرائیں گے نا تو آپ کی نسیں ٹائٹ رہیں گی اور آپ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی بہت ساری جھریوں سے بچ جائیں گے. آپ کا چہرہ فرحاں و شاداں رہے گا, تازہ تازہ رہے گا. آج لوگ جھریاں مٹانے کے لیے بڑی بڑی میڈیسن لگاتے ہیں, بڑی بڑی ادویات استعمال کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں. تو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ ابھی سے مسکرانا شروع کریں, موقع کی نسبت سے مسکرائیں, آقا کی سنت کی نیت سے مسکرائیں. الحمدللہ آپ بہت ساری چہرے کی سکن پرابلم سے بچ جائیں گے, جہاں لوگوں کو اچھے لگیں گے, ثواب ملے گا, اور آپ بڑھاپے میں انشاءاللہ بہت ساری جھریوں سے بچ جائیں گے. اور پھر مسکرانے کی ایک اور برکت لکھی تھی کہ جب کوئی مسکراتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے. وہ جب بلڈ پریشر اس کا نارمل ہوگا اب وہ باتیں بھی اچھی اچھی کرے گا, ہر ایک کو اچھے انداز سے ڈیل کرے گا, اور غصے میں بلا وجہ نہیں آئے گا, دل جوئی والے انداز اختیار کرے گا, اس کا بی پی شوٹ نہیں کرے گا. اور جب بلڈ پریشر اس کا نارمل ہوگا تو بچوں سے بھی پیار کرے گا, ہر ایک سے محبت سے پیش کرے گا, اور ہر ایک اچھے انداز سے ڈیلنگ کرے گا, لوگوں میں ہر دل عزیز بنے گا. اور جب ہر دل عزیز بنے گا لوگ اس کی بات سنیں گے, جب اس کی بات سنیں گے, جب پھر کسی کو نماز کی دعوت دے گا تو خالی وہ قبول نہیں کرے گا, اس کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد کا رخ اختیار کرے گا. مزید کالز دے دیں وقار بھائی کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں. جی جی انشاءاللہ آپ سے اور بھی فائدے ہیں, آپ سے مزید فائدے لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی اسمائلنگ فیس سے مزید اسمائل کے فائدے سنتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال.
منصور اطاری لاہور. میں حضرت سے عرض کرنا چاہ رہا تھا دار اسلامی میں اس 2 سال 3 سال سے میں دار اسلامی کے ماحول میں آیا ہوں. میں وہاں اپنے پیر مرشد کی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کافی لاہور میں کافی جگہوں پہ گیا تھا. جب میں کسی کے بیعت ہونا چاہ رہا تھا تو مجھے وہاں پہ کوئی ایسا مناسب جو ہے نا کوئی ایسا بندہ نہیں ملا خواہش تھی کہ جس کے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں میرے خواب میں آ گیا. میں مدنی چینل دیکھتا تھا تو پیر مرشد میرے خواب میں آ گئے تھے. تو میرے خواب میں آنے کے بعد پھر میں جو ہے سلسلہ میری پوری فیملی میں ہم بیعت ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی بڑی برکتیں ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی الحمدللہ رب اور العالمین. شاید میں بلا مبالغہ عرض کروں کہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور آپ وہاں سے اسلام سے اگر ملاقات کریں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کو ضرور ملے گا. ایک نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کئی ملیں کہ خواب کے ذریعے امیر اہل سنت نے آ کر نیکی کی دعوت ارشاد فرمائے. نہ صرف نیکی کی دعوت بلکہ اپنے ذاتی گھریلو معاملات بھی لوگوں کے حل ہوئے ہم نے سنے. اور کوئی کسی پریشانی میں تھا تو امیر اہل سنت نے کرم فرمایا اور بعینی ہی جس پریشانی میں مبتلا تھا اسی کا حل ارشاد فرمایا. تو یہ تو بزرگوں کی اولیاء کرام کی الحمدللہ رب العالمین برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں مشکلات سے محفوظ بھی فرماتا ہے. نیکسٹ کال سنائیے. اصغر اطاری اٹلی کے شہر بریشیا سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ہیپینس بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ اسد بھائی اور عطر بھائی کو شاد و باد رکھے اور مدنی چینل کو شاد و باد رکھے. حضور عطر بھائی اور اسد بھائی کی بارگاہ میں آتا ہے کہ ابھی آپ وقار بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ وہ مدنی یعنی کہ دعوت اسلامی میں کیسے ماحول میں کیسے شامل ہوئے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی کچھ اپنے واقعات سے نوازیں ہمیں ناظرین کو کہ آپ مدنی یعنی کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے. کیا کوئی اسلامی بھائی آپ کو لے کے آئے یا آپ خود ہی کہیں میر اہل سنت کا بیان سنا یا اس سے مستفید ہوئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اسد بھائی آپ سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. میرا تو بہت ہی مختصر ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی پھر آپ سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. وقار بھائی سے سن لیں تھوڑا سا. جی بالکل. مزید کالز لیں گے انشاءاللہ. اصغر بھائی جزاک اللہ خیر, آپ نے کال کی اٹلی سے اور کئی مرتبہ آپ کی کال جو ہے وہ سننے کا موقع رہتا ہے ماشاءاللہ. جس سے لگتا ہے کہ آپ مدنی چینل کے ریگولر ویور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ مدنی منوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے حضرت سے. جی بالکل. مدنی منع مدنی گڈے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں, ان کا بھی کچھ تعارف ہو جائے. ان کے بھی مسکراتے چہروں کا جو زیارت الحمدللہ بہت دیر سے ہو رہی ہے, کچھ ان کے بارے میں بھی معلومات عطا فرمائیں. جی کچھ سنانا چاہیں, کچھ تیاری کر کے آئے ہوں, کیونکہ دیکھتے ہوں گے یہ باب المدینہ سے باہر مقیم ہیں تو یہاں بھی مدنی منع آتے ہیں عید کے دن خاص طور پر. تو اگر وقار بھی کچھ تیاری کر کے آئے ہیں تو بالکل ان کو موقع دینا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. کچھ تعارف ہو جائے ان کا پیارے آقا. یہ اسد بھی ہمارے جی یہ محمد انوار المدینہ اطاری ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ان سے چھوٹے ہیں محمد شعبان رضا اطاری ماشاءاللہ. شعبان اور رضا. یہ ان سے چھوٹے ہیں محمد الیاس رضا اطاری. واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ان سے چھوٹے ہیں محمد صدیق رضا اطاری. کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ چاروں میرے بیٹے ہیں, غلام زادے ہیں. اور یہ ہمارے صاحب خانہ ہیں محمد ابراہیم اطاری ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. ابن یاسر اطاری. کیا بات ہے کیا بات ہے. انوار المدینہ بھائی, شعبان بھائی, الیاس بھائی, الیاس صاحب, الیاس حضور, کیا عرض کروں. اللہ تعالیٰ برکت دے. قربان جاؤں ماشاءاللہ عز و جل. صدیق رضا کے بھی قربان جائیے. ابراہیم بھائی بھی ماشاءاللہ مرحبا. تو ان مدنی منوں نے کوئی آپ کے ساتھ جو عید منائی ہے, ان کو آپ کے ساتھ عید منانے میں فائدہ ویدہ بھی ہوا نہیں ہوا؟ کچھ عیدی ویدی دی آپ نے؟ نہیں دی؟ پاکٹ وغیرہ کچھ یا والیٹ یا پرس جو بھی بولے. ہاں نہیں الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کے مدنی بول کی برکت بتاؤں عطر بھائی جی کہ الحمدللہ آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھنے کی اسلام آباد میں سعادت نصیب ہوئی. مرحبا مرحبا. اس کے بھی آواز اور ماشاءاللہ میرے بڑے مدنی منع بیٹے محمد انوار المدینہ اطاری بھی آخری عشرے میں میرے ساتھ سنت اعتکاف میں تھے. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. انوار بھائی کو اعتکاف مبارک ماشاءاللہ. ہمارے الیاس رضا بھی 9 دن میرے ساتھ تھے فل ٹائم. اللہ پاک. اور شعبان رضا نے بیماری کے سبب سنت اعتکاف نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے 7 دن کا نفلی اعتکاف کیا. کیا بات ہے کیا بات کیا بات. ابھی سے ٹریننگ. اور ماشاءاللہ. اور
صدیق رضا جو ہیں انہوں نے تقریباً 2 دن کا ہمارے ساتھ نفلی اعتکاف کیا واہ ماشاءاللہ. بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وقار بھائی، دیکھیے آپ جب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہو جائے والدین کی طرف تو جس عیدی بھی ان رغبت کو ہونا تو پیش دیکھیے کی کیسے گئی. مدنی منوں کا رجحان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا جی مرحبا، کیا بات ہے. کچھ سنائیں گے؟ اچھا، عیدی کا جواب آپ اسکپ کر گئے وقار بھائی. جی کچھ سنائیں گے مدنی منع، کچھ سنانا چاہیں گے؟ اس میں مائک کی سہولت ہمارے پاس یہاں اسد بھائی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، چلیں چلیے اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صورت بناتے ہیں مفتی انشاءاللہ. دعوت اسلامی بنائے، باعمل عالم آمین، دین بنائے، آمین. مبلغ دعوت اسلامی بنائے. جس آمین، طرح آمین. آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ آمین، مصروف ہیں. آمین. آپ کی نسلیں آمین. بھی دعوت اسلامی کے لیے آمین. آمین. جو ہے وہ مجاہد کوششیں جاری رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. مزید وقار بھی کچھ مسکراہٹ کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، بیچ میں نے کچھ انٹرپٹ کیا تھا، کالز وغیرہ لینی تھی، تو کچھ اور مدنی پھول. پھر آپ سے کسوٹی بھی کرنی ہے. کل تو یافر بھائی نے ہمیں بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا آگے پیچھے کر دیا تھا، اور وہ زیادہ ہی آگے پیچھے، بڑا جلدی آگے پیچھے کر دیا تھا. چلیں آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی وقار بھائی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، پھر کسوٹی کرتے ہیں انشاءاللہ. میں اصل میں چونکہ ٹائم کے حساب سے کچھ مختصر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. جی جی بالکل. کہ جہاں مسکرانے سے دل جوئی ہوتی ہے الحمدللہ، اور مسکرانے سے دل خوش ہوتے ہیں، اور مسکرانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تو وہاں پر میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مدنی پھول پیش کروں گا مدنی ماحول کی برکت سے، کہ اپنی اسمائل کو پلیز چیک بھی کر لیجئے. واہ بھائی. بعض اوقات ہم اپنے ذوق میں مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اگلے کو لگتا ہے کہ بڑی ٹینشن میں بیٹھا ہے، بڑی پریشانی میں بیٹھا ہے، بڑی تکلیف میں بیٹھا ہے. واہ جی واہ. اور بعض اوقات تو لگتا ہے کہ وہ یہ آ کر بھی کہہ دے کہ بھائی خیریت تو ہے، گھر میں کیا پرابلم ہو گئی، آپ بڑے پریشان بیٹھے ہیں. تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی میں تو مسکرا رہا ہوں. تو کہہ رہے چہرے سے تو اب لگ رہا ہے بڑی پریشانی کے اندر ہے. میں اس کی مثال لیتا ہوں آپ کو. تو ایک بار ایسا ہوا کہ کسی کشمیر کے شہر میں ایک مدنی حلقہ لگا ہوا تھا، اور وہاں مسکراہٹ کے موضوع پر کچھ مدنی پھول بیان کیے جا رہے تھے، اور مسکراہٹ کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں. اور پھر ہم نے وہاں پر مسکرانے کے حوالے سے کچھ برکات سنی، کچھ پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی تاکہ ہماری مسکراہٹ صحیح ہے. تو ایک وہاں صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ارشاد فرمائیے. تو کہنے لگے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بڑی پیاری ہیں اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن میں فرمانے لگے کہ جب گھر میں مسکراتا ہوں تو بچوں کی امی کے ساتھ میرا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اوئے ہوئے. تو میں نے پوچھا وہ کس سبب سے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں مسکراتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ گھور کیوں رہے ہیں، آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں، آپ مجھے کیوں ایسے مطلب گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ میں مسکرا رہا ہوتا ہوں. تو فرمان لگے کہ 2 بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں آفس گیا، آفس پہنچا تو آفس میں گیا، میں نے آج مسکرانا ہے، تو میں صبح جا کر مسکرایا تو آفس کا عملہ بھی میرے خلاف ہو گیا کہ حضرت کیا غلطی ہو گئی، کیوں گھور رہے ہیں ہمیں، کیا خطا ہو گئی ہم سے. تو میں نے یقین دلانے لگا کہ جناب میں تو مسکرا رہا ہوں. تو خیر ان کو میں الگ سے کسی جگہ لے گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مسکراتے ہیں، آپ مجھے بھی ذرا مسکرا کر دکھائیں کہ آپ کی اسمائل ہے کیسی. تو اس پر پھر وہ جب مسکرائے تو ایک بار تو تھوڑا مجھے بھی ڈر لگا، اور میں نے کہا جناب پلیز آپ نارمل ہو جائیں، آپ مسکرا نہیں رہے. تو آپ کی مسکراہٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ واقعی آپ ناراض ہیں، آپ غصے میں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی اسمائل کبھی چیک نہیں کی ہوگی کہ آپ مسکرا کیسے رہے نا. تو میں نے ان کی موبائل پر پکچر بنائی اور میں نے کہا ذرا اپنا آپ چہرہ دیکھیں، آپ اسمائل میں ہیں کہ آپ غصے میں ہیں. تو ایک دفعہ وہ اپنی تصویر دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اللہ اکبر. کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، میں تو اب تک ایسے مسکراتا تھا کہ. تو پھر انہیں میں نے کہا کہ مسکرانا سنت ہے، اس میں آپ کی گالیں نمایاں ہوں، کچھ آپ کے دانت نظر آئیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہوں. اور پھر ان کو میں نے کہا آپ یوں مسکرائیں. مدنی ماحول کی برکت سے کچھ ان کو میں نے ایکسرسائز کروائی، کچھ ان کو بتانے کی کوشش کی. پھر میں نے کی پکچر بنا کر ان کو میں نے کہا اس کو سیو کر لیں اور کوشش کریں کہ اچھی نیتوں کے ساتھ شیشے کے سامنے 25-26 منٹ روزانہ ایکسرسائز کریں. امید ہے انشاءاللہ کیا بات، دن بدن بہتری آئے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. لگتا ہے وقار بھائی آپ کا یہ ٹاپک ہے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ اگلے کو فیل کچھ گفتگو کرتے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. ہاں ماشاءاللہ. کل ایک کال بھی آئی جی تھی. اسد بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ لگتا ہے آپ کا یہ پسندیدہ ٹاپکس میں سے ایک ہے مسکراہٹ، اور اس پر آپ مدنی پھول لٹاتے رہتے ہیں. تو آپ کے اس عمل سے ہو سکتا ہے کہیں کو ترغیب مل رہی ہے کہ یہ بھی ایک گفتگو کا موضوع ہے جو کہ کرنا چاہیے اور اس کے بھی فوائد ہوتے ہیں. ایک کال ہے وقار بھائی سے ہی متعلق ہے تو وہ لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں. جی
میرا نام محمد نوید رضا اختاری ہے. میں رکن شورا وقار المدینہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلی بار کب پتہ چلا کہ آپ رکن شورا بن رہے ہیں؟ کیا اس وقت کیا کیفیت آپ کی اور آپ کو کیسے پتہ چلا یا پہلے سے پتا تھا آپ کو؟ یہ ذرا اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ. اور آپ سب کو عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ کو بھی مبارک ہو. آپ نے کال کی. وقار بھائی سے سوال ہے کب رکن شورا بنے اور جب خبر ملی تو کیسے ملی، کیا کیفیت تھی، کیا آپ کو پہلے سے علم تھا؟ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. آمین. اور ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا ایک اہم ترین اور بیسک مدنی مقصد تو یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ کرے میں اس مدنی مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور امیر اہل سنت جیسے میں نیک بنانے کی کوششیں فرماتے ہیں اس پر پورا اترنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع جن دنوں 3 دن کا ملتان شریف میں ہوا کرتا تھا، تو اس کے پورے اجتماع کی جو پارکنگ تھی جہاں بسیں، کاریں اور دیگر چیزیں ٹرانسپورٹ آ کے پارک ہوتی تھی، تو اس کی خدمت میرے پاس تھی. ماشاءاللہ. تو 2003 کے اندر خدمت کر رہا تھا تو بالکل نہیں پتا تھا. تو امیر اہل سنت نے بین الاقوامی اجتماع میں اس کا اعلان فرمایا تھا اور وہاں پر اعلان ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. ایک خبر تو یہ واقعات یہ بالکل اچھی طرح یاد آ گیا. وقار بھائی نے یاد دلایا. اس وقت میری منچ پر خدمت تھی. اچھا. منچ پر نقیب کی خدمت میرے سپرد تھی اور جب اعلان ہو رہا تھا اور اس وقت جو اراکین شورا الحمدللہ جو جن کا اعلان ہو رہا تھا تو اس میں قبلہ نگران پاک کابینہ حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہ العالیہ بھی وہیں جلوہ فرما تھے. تو کسی نے پوچھا کہ وقار بھائی کہاں ہیں، انہیں بلا لیجئے. بھائی صاحب نے فرمایا تھا کہ وقار بھائی وہیں ہوں گے پارکنگ میں. جی مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد آ گیا. اچھا، آج بھی ٹرانسپورٹ کا شعبہ وقار بھائی کے پاس وقار بھائی تنظیمی طور پر ہے. اس وقت بھی تھا. ماشاءاللہ. کیا بات. ماشاءاللہ. ایک تو یہ خبر تھی وقار بھائی، اور ظاہر ہے کہ شکر دل میں جذبہ بیدار ہوتا ہوگا اور جو بھی مبلغ دعوت اسلامی اس کے لیے سعادت ہے کہ امیر اہل سنت کی مزید قربتیں ملتی ہیں. اور یہ جو منصب ہے دینی منصب ہے، اگر اس کی پاسداری ہو جائے تو دین دنیا میں بے شمار برکات کا باعث ہوتا ہے. ایک خبر کے بارے میں سنا ہے کہ وہ آپ کو ملی تھی تو آپ نے اپنا بازو اتنے زور سے جھٹکا تھا کہ کندھا اتر گیا تھا، وہ کیا تھا؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، یہ کتنا ہوا، کیا ہوا ہے؟ چلے میں نے آن ایئر سوال پوچھ ہی لیا. ایک بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کسی بھی مرید کی ایک زندگی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ کا سفر نصیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پنجاب کے دورے پر تھے اور پنجاب کے دورے پر جب تشریف لائے تو اس وقت چل مدینہ کی ترکیبیں جاری تھیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں خواہش مند اسلامی بھائی آتے اور چل مدینہ کی درخواستیں پیش کر رہے تھے. باب المدینہ سے قافلہ چلا تھا، سردار آباد پہنچا تھا. تو سردار آباد آنے کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. اور نیک پرہیزگار متقی اسلامی بھائی آ رہے تھے. ظاہر نہ میں نیک، نہ متقی، نہ پرہیزگار اور نہ اس قابل کہ یہ سفر ہو. لیکن ایک مرید ہونے کے ناطے تمنا ہوتی ہے نا کہ جیسے بعض اوقات کسی کے لیے بہت بڑی خوشخبری اچانک کریٹ ہوتی ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ میرے حق میں کیسے ہو سکتا ہے. تو امیر اہل سنت کی خدمت میں فجر کی نماز کے بعد میں حاضر ہوا اور مسلسل دیکھ رہا تھا کہ کئی دن سے اسلامی بھائی اپلائی کر رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے. تو کئی عاشقان رسول کا استخارہ ہو رہا تھا اور کچھ کامیاب ہو رہے تھے اور کچھ کو آگے کا موقع دیا جا رہا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فجر کی نماز کے بعد پھر مکتب میں پہنچا تو میں بھی تکرار کرا تھا کہ مجھ پہ کرم ہو جائے. تو جیسے ہی امیر اہل سنت نے استخارہ فرمایا تو اس کے بعد امیر اہل سنت نے میرا نام لیا کہ وقار المدینہ. اب امیر اہل سنت جب چل مدینہ زبان مبارک سے فرماتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ جائیں گے. تو امیر اہل سنت نے مجھے دیکھا اور ایک ڈائریکشن ایسی تھی کہ وہ بالکل میرے بدن میں کپ کپی تاری ہوگی اور مجھے اشارہ کر کے فرمایا وقار المدینہ. یہاں کے وپن نے اسٹاپ کیا اور یوں ہاتھ اٹھائے چل مدینہ. حق اللہ. اور جب چل مدینہ کیا تو خوشی سے
میں اچھلا اور کودا اور نیچے گرا اللہ اللہ اور اس پر پھر میرے کندھے میں چوٹ آ گئی. اللہ اللہ. اور پھر امیل سنت نے جب دیکھا تو اس میں امیل سنت کی ایک میں بات مدنی بہار بتانا چاہتا ہوں کہ امیل سنت کو جب پتا چلا کہ کچھ کندھے میں چوٹ لگی ہے تو امیل سنت نے بغیر مطلب ہوتا اس کے دیکھے مجھے فرمایا کہ ہڈی نہیں ٹوٹی, چھوٹی موٹی چوٹ ہے, مگر پھر بھی آپ ابھی جائیں اور فلاں ڈاکٹر کا نام لیا گلدار طیبہ میں جائیں, سرجن ہے بہت بڑے, ان کا نام لیا کہ ان کو جا کر چیک کرائیں اور پھر میرے پاس واپس آئے. اب میں واپس پہنچا اور ڈاکٹر صاحب کو بلایا, وہ گاڑی لے کر آئے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے یاد کیا, میں نے کہا امیر السنت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ خوشی سے رونا شروع ہو گئے کہ میں کہاں اور امیر السنت کہاں. پھر وہ کہتے پہلے میں آپ کو کھلاؤں پلاؤں گا, اس کے بعد آپ کا چیک اپ کروں گا. پھر وہ کچھ کھلایا پلایا مجھے, انہوں نے کھلانے پلانے کے بعد مجھے لیبارٹری لے گئے, میرے ایکس رے کیے اور جو امیر السنت نے فرمایا تھا وہی ایکس رے کے اندر آیا. میں حیران ہو گیا اور پھر میں ایکس رے رپورٹ لے کر آیا تو اگلے دن جب میں سردار آباد پہنچا تو نیچے بیسمنٹ میں امیر السنت ملاقات فرما رہے تھے, بہت رش لگا ہوا تھا. ایکس رے رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی. امیر السنت نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر سلام کے بعد مجھ سے کارکردگی نہیں لی, بے ساختہ منہ سے نکلا, دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ہڈی نہیں ٹوٹی, ایسا ہی ہوا نا. میں بھی آگے مسکرا پڑا کہ بابا جو آپ نے فرمایا تھا وہی ہوا, الحمدللہ. کیا بات, کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے مسکراہٹوں بھرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سوہنے سوہنے واقعات آپ نے ہمیں سنائے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. آپ کے ہاں غروب آفتاب قریب ہے, مگر یہ سلسلہ مسکراہٹوں کا رکے گا نہیں انشاءاللہ عز و جل. وقار بھائی کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور اسی طرح آپ کی مسکراہٹوں سے انشاءاللہ مسکراہٹیں بکھیرنے کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کسوٹی کا وقت جو ہے وہ ہم نے مسکراہٹوں کی نظر ہو گیا. چلے اچھی بات ہے, چلے کبھی پھر موقع رہا تو انشاءاللہ کسوٹی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, آپ کے شہزادوں کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ سے متعلقین جو بھی اسلام بھائی ہیں سب کو, ہر عاشق رسول کو دین و دنیا کی برکتیں بلائیں نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. جزاک اللہ. کچھ کالز ہیں. بہت بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا بھی, اطہر بھائی کا بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. السلام علیکم. ایسے ہی آقا کی امت کے دل میں خوشیاں ڈالتے رہیں, دعائیں لیتے رہیں, برکتیں لوٹتے رہیں. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کچھ کالز دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نظیم اختاری گلدار طیبہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مسکراہٹیں بہت پیارا چل رہا ہے, اور حاجی وقار المدینہ گلدار طیبہ کے لیے ایک تحفہ ہے. ماشاءاللہ ان کو اور ان کی سب کو سلامت رکھے اور ہمارے سر پہ ان کا خیال قائم و دائم رکھے. کیا آمین. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. جزاک اللہ خیر, آپ نے کال کی, اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. نیکسٹ کال. محمد فیاض اختاری مظفر آباد کے ایک گاؤں برار کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل پہ جو عید کے سلسلے چل رہے ہیں بہت ہی پیارے سلسلے ہیں, بڑا دل خوش ہوتا ہے, بڑی معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اور آج جو یہ مسکراہٹیں سلسلہ چل رہا ہے بہت پیارا ماشاءاللہ ضرور مسکراہٹیں سلسلہ ہے, بڑا دل خوش ہوتا ہے اس سلسلے کو دیکھ کے. ماشاءاللہ مسکراتے مسکراتے پیارے پیارے چہرے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسکراتا رکھے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی شخصیت تو بہت ہی پیاری شخصیت ہے, لیکن آپ کی مسکراہٹ پہ قربان جاؤں کہ آپ کی مسکراہٹ نے دل مول لیا. ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ وہ مدنی چینل پہ آپ نے ایک شعر پڑھا تھا, میرے ہونٹوں پہ تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. تو یہ شعر سن کے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. امیر اہل سنت نے اپنی زندگی میں بڑے دکھ بھی دیکھے ہیں, بڑے نشیب و فراز آپ کی زندگی میں آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہار رہی. پیارے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم مانگتے رہی کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری, اور غموں سے دکھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہے. اور آج الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی ماحول کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے, قائم دائم رکھے, نظر بد سے بچائے, شریر لوگوں کی شر سے بچائے, حاسدین کے حسد سے بچائے اللہ تعالیٰ عز و جل, اور ہم سب کو مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے, خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. بڑی پیاری بات کی اطہر بھائی, اور واقعی لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے. 4 افراد کا ایک گھر ہوتا ہے, ایک 4 افراد کا گھر ہوتا ہے, اس کا جو سربراہ ہوتا ہے
اس بیچارے کا منہ جو ہے وہ عجیب و غریب بنا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ سلجھاؤ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس شخص کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہوں اور دن رات اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہو, ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں, کتنے مسائل نہیں آتے ہوں گے, کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا, اور ذاتی حوالے سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اس سب کے باوجود اگر مجموعی طور پر گفتگو کریں تو الحمدللہ ایسی مسکراہٹ کے بڑی ہی یونیک ہے. اور اپنے ماتحت کو, اپنے وابستہ لوگوں کو حوصلے میں رکھنا, خود حوصلے میں رہنا اور حوصلہ دینا, کیونکہ اگر لیڈر ہی جو ہے وہ لیک ڈاؤن کر جائے اور بالکل جو ہے وہ عجیب و غریب کیفیت کے شکار ہو جائے تو اس کے ساتھ والے تو 2 ہاتھ اور آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ میرے اس میں یہ بھی ایک ذہن میں, مطلب کہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. سم ٹائم کسی کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یار یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا, یہ باتیں ہی بنا رہے ہیں, جب پڑھتی ہے نا تو پھر واقعی پڑھتی ہے. بالکل. تو پڑھتی ہے, آتی ہے آزمائش, امتحان, مصیبت, تکلیف, دکھ, بیماری, یہ سب زندگی کے حصے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو مسکرا رہا ہے اس کو ایسا نہیں لگتا. اس طرح بھی ہم ہمارے میٹھے اسلامی بھائی, کشمیری بھائی نے جو الحمدللہ رب العالمین سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ذکر خیر کیا, حضور امیر اہل سنت کے فیضان سے آپ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھیں, نگران پاک کابینہ کو دیکھیں ماشاءاللہ عز و جل, اور ماشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو بھی مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور یقیناً یہ تو جو مدنی چینل پہ نظر آتے ہیں سو آتے ہیں, مگر معاشرے میں بکھرے ہوئے بہت سارے ایسے کردار ہیں کہ جو بکھرے تو معاشرے میں, یہاں بکھرے سے مراد پھیلے ہوئے ایسے بہت سارے کردار ہیں, مگر ان کے نکھرے ہوئے چہروں سے الحمدللہ رب العالمین آپ کو ان کی وجاہت کا, آپ کو ان کے صبر کا, آپ کو ان کے حلم کا, ان کی بردباری کا, ان کی خندہ پیشانی کا, اور چیلنجز سے لڑنا کس طرح سے. دیکھیں لڑنا یہ منہ بنا کے بیٹھنے سے, تفکر کرنے سے, اور جناب والا اپنی وہ دونوں بھووں کو ایک دم ایسے پکڑا لینے سے مسائل ختم نہیں ہوتے, بلکہ رئیس سے جو ٹینشن میں نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو دیکھ کے ٹینشن میں آتا ہے. تو یقین مانیے مسکراتا چہرہ کسی بھی حال میں ہو آپ, اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. یقیناً جو وہ اس سے منہا ہے کہ جو کیفیت اللہ نہ کرے وہ ایسی آزمائش آ گئی کہ جس پر ظاہر ایک فطری تقاضا اپنے جگہ پر. اس کے علاوہ آپ نارملی جو چیلنجز آتے ہیں, بالخصوص یہ جو بات ہو رہی ہماری لیڈرشپ اسکل کے حوالے سے, تو لیڈر ضروری نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہو یا مذہبی تحریک کا لیڈر ہو یا 25, 50, 100, 150, 200 افراد اس سے وابستہ ہوں. ہمارا گھر بھی الحمدللہ رب العالمین ایک تحریک ہی ہوتی ہے, ایک ادارہ ہی ہوتا ہے. اس تحریک اور ادارے اور اس یونٹ کو قائم رکھنے کے لیے, اس یونٹ کو متحد رکھنے کے لیے, اسے منظم رکھنے کے لیے, اسے آئیڈیل بنانے کے لیے, اسے بہترین صورت اختیار کرنے کے لیے, اس میں امن لے کر آنے کے لیے, اس میں برکت کے لیے, کشادگی کے لیے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا وہ بنیادی گر ہے, وہ بنیادی ٹپ ہے, وہ بنیادی ہنر ہے جس کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دیکھیں یہ یونٹ, یہ گھر, یہ ہماری اکائی, یہ ہماری بنیاد کس طرح سے الحمدللہ رب العالمین پر امن بنتی ہے, کس طرح سے الحمدللہ خوشیوں بھری بنتی ہے. چیلنجز کے, مشکلات سے, تکلیفوں سے انشاءاللہ عز و جل نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جس طرح انہوں نے بتایا نا, تو مسکرانے سے میرا الحمدللہ رب العالمین اپنا یہ مطالعہ ہے اختصار کے ساتھ کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جب انسان مسکراتا ہے نا, تو مسکراتا ہے تو اس مسکراہٹ تو چہرے پر آئی, مگر اس کے دماغ پر جو ویوز آ رہی ہیں نا وہ اس کی پوزیٹیوٹی میں اضافہ کر رہی ہیں, اور جو پوزیٹیوٹی ہے وہ اس کی کریٹیوٹی میں اضافہ کر رہا ہے, اور جو کریٹیوٹی ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں اضافہ کر رہی ہے. یہ پوزیٹیوٹی, کریٹیوٹی, ڈیسیجن میکنگ یہ انسان کو کامیابی کی طرف, سکسیس کی طرف دھکیلتا ہے. اور اس کی نسبت مر گئے, ڈوب گئے, لٹ گئے, ختم ہو گئے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ صورتیں کیا کریں گی, یہ آپ کو مزید دھکیلیں گی کھائیوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں. آپ دیکھیں کہ مصیبت بڑی نہیں ہوتی, آدمی اسے بڑا بنا دیتا ہے. آج مصیبت آئی ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ تسلی رکھے بیٹے, ہو جائے گا انشاءاللہ, ہو جائے گا بیٹا. اللہ تبارک و تعالی مالک ہے, رب کائنات عز و جل کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو تسلی اور دلاسا دے کر مسکراتے ہوئے آپ ہمت تو کیجئے. دیکھیے رب کریم عز و جل کی کیسی رحمت طاری ہوتی ہے. دارالمدینہ کے داخلوں کے دنوں میں لگتا ہے آپ نے خوب پریکٹس کی ہوگی اور کروائی ہوگی. یہ جو چیلنج ہم پر آتا ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ. ریسنٹلی مجھے کچھ ایسی معلومات ہوئی تھی, بعض ذمہ داران کے ساتھ بیٹھے تھے تو کچھ ڈسکشن ہوئی تھی, تو وہ ایک موقع ہوگا آپ نے جو ہے نا خوب امید میں کر سکتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو سنبھالا ہوگا, سمجھایا ہوگا, بیٹا گزر جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. یقیناً یہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا فیضان ہی ہے
کہ جنہوں نے ہمیں رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اصحاب کریم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کے ایسے مظاہر الحمدللہ رب العالمین عطا فرمائے، ان کی ایسی تعلیم عطا فرمائی کہ چیلنجز وہ چاہے گھریلو طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، نجی طور پر ہوں، خاندانی طور پر ہوں، کاروباری طور پر ہوں یا تنظیمی طور پر ہوں، ان سے نمٹنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین مسکراہٹ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے کہ جس سے الحمدللہ رب العالمین آپ دلوں کی دنیا کو زیر کرتے ہیں۔ یقین مانیے اس ہتھیار کے ذریعے سے آپ دلوں کی دنیا کو زیر کرتے ہیں، اور یقین مانیے یہ مسکرانے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے دلوں میں گھر کرتے ہیں، دلوں پر چھا جاتے ہیں، بلکہ دلوں کے حکمران بنتے ہیں۔ یہی کیفیت آپ اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کی امی کے ساتھ رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں، اپنے بابا جان امی جان کے ساتھ رکھیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھیا کے ساتھ رکھیں۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی کیسی انشاءاللہ عز و جل خوش و خرمی والی بنتی ہے۔ یہاں پر اسد ایک بات اور بھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی غم نہیں ہوتا نا تو اس پر بھی غم ہوتا ہے نا کہ آج کوئی بات ہی ایسی نہیں ہوئی یار کہ کمال ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا اپنے اوپر طاری رکھنا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ بس ایک غمی کا اور ایک جسے کہتے نا کہ وہ بالکل وہ جسے کہ نا وہ ماٹھا ماٹھا سا ماحول رہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ میں نے یہ میرا مشاہدہ یہ بھی نا باقاعدہ کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ آج کوئی کچھ بھی نہیں نا، بالکل ایزی نارمل وے میں گاڑی چوتھے گیئر میں بالکل اسموتھ وے میں چل رہی ہے، مگر انہوں نے سروس روڈ پر ایسے آنا ہی آنا ہے کہ جہاں پر کھڈے بھی ہوں اور ترکیبیں بھی ہوں، اچھلنا کودنا لگا رہے۔ یہ مزاج بن جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال سے عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی معاشروں میں ہوتا ہوگا، لیکن جتنے معاشروں سے ہمارا انٹریکشن ہوا، جی بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر۔ دیکھیے فکر کرنا برا نہیں ہے، اچھا ہے، آپ فیوچر پلاننگ کریں، لیکن اس فکر کو اپنے اوپر ایسا طاری کرنا کہ مطلب مزاجن آپ بیمار کہہ سکتے ہیں اس شخص کو۔ وہ 25 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 18 سال کے بعد ایک موقع آنا ہے جس کی تیاری آپ نے ابھی سے کرنی ہے، لیکن تیاری اصل میں اچھا اس کو ایسا ٹینشن کے اندر کنورٹ کر کے وہ 18 سال اچھا وہ ہو گئی، اچھا اس سے آگے کے بعد بچی کی شادی ہو گئی، اب اس کے بچے ہو گئے تو دادی جان اس کے بارے میں آپ ٹینشن کے شکار، یعنی وہ جو 20 25 30 سال کا جو ایک سرکل ہے نا وہ ٹینشن میں گزارنا ہے۔ بہت ساری چیزیں، اچھا ایسی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ ایک چیز ہے جس نے بہت بعد کے اندر آنا ہے، اچھا اس نے ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، بچی کی شادی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پریشانی کے ساتھ ہی ہوگی، ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد 18 سال کے بعد وہ اچھے انداز پر ہو جائے اور ہماری امید سے زیادہ اچھی ہو جائے، لیکن اس کو ہم نے نیگیٹو پہلے تصور کیا، اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اس کو ہم نے چڑھا رکھا ہے کہ پوزیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بلکہ سم ٹائم میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک دانشور کا بڑا پیارا قول میں نے پڑھا تھا پچھلے دنوں، سرکار نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ہم کسی سلسلے میں تھے اور اسی طرح کی بات چل رہی تھی، اس پہ میں نے یہ بات عرض بھی کی تھی کہ ایک دانشور کہتا ہے کہ چیلنجز، مصیبتیں، امتحان، آزمائش کے پتھر انسان کے سر پر پڑتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑتے، اور ہر آدمی دیکھے یہ عید کے خود خوشیوں کے دن الحمدللہ رب العالمین ہم خوشیاں بانٹنے کے لیے، مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر ان دنوں میں بھی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات رہتی ہے نا بالکل ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے سر پر یہ مصیبت کا پتھر پڑا، یہ آزمائش کا پتھر پڑا، یہ بیماری کا پتھر پڑا، یہ غم کا پتھر پڑا، تو یہ جو پتھر بنتے چلے جاتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ وہ پتھروں سے آدمی اپنے آگے کے راستے نہیں بناتا، بلکہ کیا کرتا ہے وہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ چیلنجز کی چھوٹی چھوٹے پتھر جو ہیں وہ اپنے آگے دیوار کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو کہ ہر وقت اس کے منہ پر ایک منہ بنا رہے گا، بلکہ جو اس سے ملے گا نا، مل کر وہ بیچارہ جو نا غمگین ہو کے چلے گا، پتہ نہیں کیا آزمائش تھی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک یہ مزاج ہے، اور ایک مزاج کیا ہے، ایک مزاج یہ کہ آزمائش کا پتھر آیا، اس نے پتھر رکھا، دوسرا پتھر آیا، دوسرا طرف، وہ پتھر سے وہ رستہ بناتا ہے، اور رستہ بنا کے الحمدللہ پہلے اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، یہ آزمائش، یہ چیلنجز، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ امتحان، یہ مصیبتیں، ان کے پتھر آتے رہے اور یہ رستہ بنتا رہا، اور ان پتھروں کا ہی فرش بنا کر اس نے الحمدللہ کیا بات ہے زبردست حلان گیا۔ تو اب مجھے کچھ مزاج ہوتے ہیں، کچھ مزاج ہوتے ہیں کہ جو دیواریں بنا لیتے ہیں۔ اب ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ آزمائشوں کے جو پتھر ہم پر پڑ رہے ہیں، ان پتھروں سے کیا ہم اپنے آگے وہ دیوار بنا رہے ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، یا وہ راستہ بنا رہے ہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہمیں کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، سکسیس کی طرف، خوشی کی طرف، پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یقین مانیے ہم وہ بن جائیں کہ جو اپنے لیے راستے بنائیں،
بیٹی پیدا ہوئی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا فکر ہونا اپنی جگہ پر ہے. فکر کا مطلب یہ نہیں کہ غم میں ڈوب جائیں، فکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ پیدا کریں حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ. آج سے وہ پلاننگ اختیار کریں کہ جب وہ وقت آئے تو الحمدللہ رب العالمین بیٹی بھی خیر سے رخصت ہو جائے اور آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ باقی رہے، نہ کہ قرضوں کا بوجھ. ماشاءاللہ، بڑی بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. اور دیکھیے یہ سننا سمجھنا اصل اس کا نتیجہ ہے کہ اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنا. کوشش کریں، ایک ایگزامپل اپنے سامنے رکھیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو میں نے یوں سولو کرنا ہے اور انشاءاللہ مسکراتے ہوئے اس کو سولو کرنا ہے. دیکھیے آپ کی زندگی میں بھی پازیٹیو چینج آئے گا. کالز ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے مجھے، بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. وقت بھی کم ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو مزید جو ہے موقع دیا جائے. جی سنائیے. ابو ماجد محمد شاہد اتاری پنڈی کیپ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی وقار المدینہ بھائی کی سلسلے میں آمد. مرحبا مرحبا صد مرحبا. حاجی وقار المدینہ بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمیشہ مسکراتا رکھے. حاجی وقار المدینہ بھائی پنڈی کیپ تشریف لائے تو میں اپنی منڈی کے اندر سٹنگز کی ملاقات کروانے کے لیے لے کر گیا. ایک ہی ملاقات حاجی وقار المدینہ بھائی کی ان سے تقریباً اس کو 2-1 سال ہونے والے ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا. آج تک وہ منڈی والے لوگ جو ہے نا حاجی وقار المدینہ بھائی کا ہم سے پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب پھر کب تشریف لائیں گے، پھر کب تشریف لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. واقعی ان کا مسکرانے کا انداز دل کو بھاتا ہے اور جو بھی ایک دفعہ ان سے ملاقات کر لیتا ہے پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ ان کو آباد و شاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے، کیا ماشاءاللہ، مرحبا. جی نیکسٹ. میرا نام محمد ندیم رضا اتاری مرکز الاولیاء سے بول رہا ہوں. میں نے یہ کہنا ہے مسکراہٹ کا آج یہ اثر صاحب تشریف فرمایا، ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت پیارا ہے. تو مسکراہٹ کے بارے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اتنی قیمتی ہے، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اس کی کوئی قیمت ادا بھی نہیں کر سکتی. کیا بات ہے، کیا بات، انمول قیمت نہیں ہے لیکن کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، شاعرانہ مزاج پایا، فلسفیانہ مزاج، فلسفیانہ مزاج. ماشاءاللہ. چلیے جی ماشاءاللہ. کیا بات. نیکسٹ کال. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبسم کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اطہر صاحب کی فرمائے کہ تبسم جو ہے نا اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے طبرانی شریف کی کہ تبسم اللہ کی طرف سے ہے اور کیا کہا شیطان کی طرف سے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت گہرا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے کالز کی ہمیں حدیث پاک بھی سنائی ہے. ماشاءاللہ. واقعی کہا لگانے سے بچنا چاہیے اور بعد مواقع پر تو بڑا سخت بھی اس کے بارے میں حکم ہے. یہ جو انہوں نے شیئر کیا نا کہ منڈی میں مبلغ دعوت اسلامی نے ملاقات کی اور وہ یاد رکھا، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ. ہم اپنے جو مدنی علماء کرام ان کے ساتھ ایک دفعہ حاضری تھی تو کسی مسجد کا تذکرہ ہوا اور اپنے ہی مدنی اسلام میں اپنا ہی واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے کہ یار میں ایک مسجد میں امامت کے لیے گیا تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے. ظاہر ہے امام ہے تو ضروریات کے لیے باہر جائے گا، وہ سبزی بھی خریدے گا، وہ اسٹور سے گروسری بھی خریدے گا، اس کو گوشت بھی لینا ہے، سب چیزیں ہیں. اب کہنے لگے کہ میں جہاں بھی جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ یار وہ جو آپ کے یہاں پر آپ سے پہلے امام صاحب تھے نا وہ کہاں ہیں. اچھا کہہ رہے میں نے سمجھا شاید اتفاق ہوگا، یہ دوستی ہو گئی ہوگی، کچھ عرصہ یہاں پر رہے ہوں گے. لیکن پھر چائے والے کے پاس جاؤں تو وہ لالا پٹھان بھی جو پوچھے کہ وہ تمہارا وہ بندہ کہاں ہے، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا سبزی والے کے پاس جاؤں تو وہ بھی یہی سوال کرے. تو بعد میں آ کر انہوں نے جس اسلام بھائی کا نام لیا نا، واقعی میں کہہ سکتا ہوں ان کو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی جو واضح خصوصیت ہے نا وہ مسکراہٹ ہے اور اتنا میٹھا مسکراتے ہیں کہ مطلب اگر کسی کی ذاتی جو ہے نا کسی سے دشمنی بھی ہو نا اور وہ سامنے آ جائیں تو شاید وہ چند لمحوں کے لیے اپنی دشمنی تو بھول جائے گا، مسکراہٹ میں اتنا کھو جائے گا. تو بڑی اس سے ترغیب ملی اور آپس میں جیسے بات ہو رہی تھی کہ یار دیکھیے ان کا کیا تھا، حسن اخلاق تھا. اب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کو جو یاد رکھنے کی جو وجہ تھی کہ یار وہ جب بھی آتے تھے، وہ چائے پینے آئیں یا سبزی خریدنے آئیں یا کوئی بھی سامان لینے کے لیے آئیں، وہ مسکرا کر اتنا خوبصورت انداز پر محبت بھرے انداز میں ملاقات کرتے تھے کہ آج بھی پورے محلے کے اندر ان کا جو ہے وہ تذکرہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اچھا دوسری اس کے اندر ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ملاقات کے لیے گئے نا تو اب ملاقات کے دوران ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی. اب مسکرا تو رہے ہیں لیکن ادھر منہ کر کے مسکرا رہے ہیں، ہاتھ یہاں پر ہے، چہرہ یہاں پر ہے.
تو وہ بڑا awkward بھی لگتا ہے اور ادب کے بھی خلاف ہے، اور اس سے سامنے والے پر آپ کا امپریشن جو ہے وہ اچھا نہیں پڑے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بات کریں، آپ ماشاءاللہ کتنے ہی مصروف ہوں، کتنی ہی جلدی میں ہوں، آپ کا بھی بہت دفعہ اتفاق ہوا مدنی مذاکرے سے بعض اوقات جلدی میں پیچھے جا رہے ہوتے، لیکن اگر راستے میں کسی نے روک لیا اور بات کرنا شروع کر دی تو بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور اس کی پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیں گے، بات سننے کے بعد پھر جو فرمانا ہوگا اس کو فرمائیں گے۔ تو یہ بھی اگر ہماری ذات کے اندر یہ چیز شامل رہے، بات چیت کا کرنا، ملنا ملانا، گفتگو کرنا، یہ مسکرانا، فیس کا امپریشن دینا، آپ کے یہاں تک کہ بھووں کی جو ترکیب ہے، آپ کے آنکھوں کا جو ادھر ادھر ہونا ہے، آپ کے جو ہاتھوں کا آگے پیچھے ہونا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور میں قربان جاؤں میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کے جو فیضان سنت تشریف لائی تھی، یاد ہو آپ کو شروع میں؟ جی تو اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ فیضان سنت ہم لے کر آئے تھے اور میں اس کا مطالعہ کرنے لگا تو یہ زندگی کے یقیناً بہت کچھ اس میں بالکل بہت نیا نیا تھا نا، مگر یہ بات چیت کرنا یہ بھی کوئی بات ہے یار، ورنہ وہ ڈر کر کے بولنا شروع کر دیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ اور بات چیت کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین مانی اس فیضان سنت کی برکت سے جتنے ڈھنگ، جتنے رنگ اور جتنے ماشاءاللہ عز و جل میں کہوں نا وجود کے انگ انگ میں جو کچھ سمایا ہے نا، کیا بات ہے۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے اور شاید ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہو جس کی یہ توجہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیچرلی جو بھی میرا انداز ہے گفتگو کا، بات کرنے کا، مسکرانے کا یا بات چیت کرنے کا، تو میں سمجھوں گا اپنے تئیں کہ یار میں تو بالکل مکمل ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، پوچھنے کی چیز ہے۔ جیسا کہ حاجی وقار المدینہ نے ایک واقعہ بیان کیا، تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہو، یہ کب ہوگا؟ جب میرے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا، میں سمجھوں گا کہ یار میرے اندر بہت ساری کمی ہے اور واقعی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے اور مجھے اس کو دور کرنا ہے۔ آج بھی ملاقات ہوتی ہے تو کئی مرتبہ اسلام بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات یوں نہیں یوں ہے، یہ انداز یوں نہیں یوں، بالکل۔ تو انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ پرفیکٹ اور مکمل کامل و اکمل ذات تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں، یکتا ہیں، آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر عمل جو ہے پرفیکٹ ہے، بقیہ جو ہے وہ ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں تفنن اور خوش مزاجی کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کئی سال پرانی بات ہے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، اذان کا وقت ہو گیا، چلیں اذان کا وقت ہو گیا، اس واقعے کو بھی رکھیں انشاءاللہ۔ کل میں پیش کروں گا، مجھے بھی ایک واقعہ یاد ہے، کل انشاءاللہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مسکراہٹ کے صدقے ہم سب کو، ہمارے تمام ناظرین کو، ہر عاشق رسول کو اللہ تبارک و تعالی سدا مسکراتا رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔